بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ مشہور ہے کہ ایک مالدار شخص کے کھیت میں انگور کی بیلیں اور پھلوں کے درخت تھے۔ اس نے انگور کی دیکھ بھال کے لیے 3 مزدوروں کو بلایا اور سب کو کھیت کا ایک ایک حصہ دیتے ہوئے کہا، تم میرے کھیت کی حفاظت کرنا، انگوروں میں سے جتنا کھاؤ کھا لینا، لیکن باقی پھلوں سے ہرگز نہ کھانا، ورنہ تم پر سزا لازم ہو جائے گی۔ میں چند دنوں بعد آ کر کھیت کو دیکھوں گا، خبردار میری نافرمانی سے بچنا اور انگوروں کی علاوہ کوئی بھی پھل ہرگز نہ کھانا۔ یہ کہہ کر مالک چلا گیا۔ ایک مزدور نے تو اپنا وہ کام کیا جس کا حکم دیا گیا تھا۔ اس نے صرف انگور کھا لیا اور ان درختوں کے قریب نہ گیا جن سے منع کیا گیا تھا۔ دوسرے نے بھی کھیت کا خوب دیکھ بھال کی۔ کچھ دن تو وہ دوسرے پھل کھانے سے رکا، لیکن جلد ہی اس کی نفس نے پھل کھانے پر اکسایا اور اس نے پھل کھانا شروع کر دی۔ تیسرے مزدور نے خوب پھل کھائے اور کھیت کی دیکھ بھال کی طرف بالکل توجہ نہ دیا۔ اس کے حصے کی کھیتی تباہ ہو گئی۔ جب کھیت کا مالک آیا تو پہلے مزدور کا عمل دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ نہ تو اس نے پھل کھائے تھے اور نہ ہی کام میں سستی کی تھی۔ کھیت والے نے اس کی خوب تعریف کی اور مقررہ اجرت سے زیادہ مال دیا۔ پھر دوسرے مزدور کے پاس آیا تو اس کے کام کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن جب پھلوں میں کمی دیکھی تو کہا، پھلوں میں یہ کمی کیسی؟ مزدور نے کہا، میں نے کچھ پھل کھائے ہیں۔ مالک نے کہا، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا؟ کہا، منع تو کیا تھا، لیکن مجھے آپ سے درگزر کی امید تھی، بس اسی امید نے مجھے اس کام پر اکسایا۔ مالک نے کہا، درگزر کا معاملہ اس وقت ہوتا جب منع نہ کیا ہوتا۔ سختی سے منع کرنے کے باوجود تو نے میری نافرمانی کی، لہٰذا تجھے سزا ضرور ملے گی، مگر تجھ پر ظلم ہرگز نہ ہوگا، جتنا جرم اتنی ہی سزا۔ پھر تیسرے مزدور کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کے حصے کا کھیت برباد ہو چکا ہے اور انگوروں کی بیل بھی ضائع ہو چکی ہے۔ مالک نے غضبناک ہو کر کہا، تیری خرابی ہو، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ مزدور نے کہا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ مالک نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ تو نے کھیت کی دیکھ بھال کی اور نہ ہی اس بات سے رکے جس سے میں نے منع کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیری حصے کا کھیت اور پھل برباد ہو گئے۔ میں تجھے ایسی سزا دوں گا جس کا تو حقدار ہے۔ جب لوگوں کے سامنے ان تینوں کا معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا، پہلا مزدور کتنا اچھا تھا کہ دیانت سے کام لیا، لہٰذا مالک کی طرف سے اچھی جزا کا مستحق ہوا، اور دوسرے نے احمقانہ حرکت کی، اگر وہ صبر کرتا اور پھل نہ کھاتا تو یہ بھی پہلے مزدور کی طرح انعام و کرم کا مستحق ہوتا۔ اور تیسرا مزدور کتنا برا تھا کہ نہ تو وہ کام کیا جو اس پر لازم تھا، بلکہ نافرمانی کرتے ہوئے پھل بھی خوب کھائے۔ اس کا شر بہت بڑا تھا۔ دوستو، دنیا میں ہمارے اعمال کی مثال بھی ان مزدوروں کی طرح ہے۔ روز جزا ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔